بالکل آدمی کے پاس نہیں ہے. تو میں نے تو اپنے ستاروں سے اندازے لگانے ہوتے ہیں, وہ رب عزت رکھ لیتے ہیں, میں ان کے صدقے جاؤں, اتنا سا میرا کام ہے. اس میں آپ نے ایک اور بھی بات کہی تھی تو وہ میں نے تو بڑی آبزرو کی اور مجھے وہ بڑی کلوز ٹو دا ریالٹی لگی, جو آپ نے کہا تھا نا کہ ہمارا جو ایک انسٹیٹیوٹ ہے ملٹری, اس کا بڑا رول ہوگا. جی جی, تو وہ بڑا کلوزلی آبزرو کیا سب نے, اور وہ نظر بھی آیا کہ وہ اس الیکشن کے درمیان اور اس ٹرانسفارمیشن میں وہ تھا. عمر یہ پیش گوئی گزشتہ سے پیوستہ تھی. ہاں جی, یہ پیش گوئی مارچ 2023 سے ایک وقت شروع ہوا تھا جب مریخ رول کرنے جا رہا تھا آسمانی زوڈیاک کو. مریخ ریپرزینٹ کرتا ہے فوج کو, ٹھیک ہے نا. تو اس وقت میں نے کہا تھا کہ یہ فوج کا سال ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ فوج, شکر کرے ماشاء اللہ سے ہمارا ملک بچ گیا ہے, کہ یہ میں نے کہا تھا یہ فوج کا سال ہے, کہ فوج کا کنٹرول آہستہ آہستہ اسٹرانگ ہوتا جائے گا. اور جو ہے جب یہ 10 جنوری آنی تھی تو میں نے کہا تھا فوج بھی اسٹرانگ ہو جائے گی, عدلیہ بھی, اور ہمارے ادارے کیپیبل ہو جائیں گے ان الیکشن کو منعقد کرانے کے لیے. تو وہ آپ لوگوں نے منظر, یہ والی آپ نے حالانکہ جی این این کے پوڈ کاسٹ میں ہی آپ نے یہ کہا. جی 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 جی, کیونکہ مارس ایگزالٹیڈ ہونے جا رہا تھا 5 جنوری سے, عدلیہ کا ستارہ بھی سالڈ ہونے جا رہا تھا, ادارے بھی سالڈ ہونے جا رہے تھے. تو مجھے بالکل ابہام نہیں تھا 5 جنوری اور 10 جنوری کے بعد کہ الیکشن نہیں ہوگا. لوگ کہتے تھے دھماکے ہوں گے, وہ ہوں گے, پتہ نہیں کیا کیا ہوگا. میں کہتی تھی کیونکہ 8 فروری کے دن کو ہم پڑھ کے پھر میں ٹی وی پہ جاتی تھی, تو 8 فروری کے دن ستارے پاکستان کے لیے کمپیٹیبل تھے, تو مجھے لگ نہیں رہا تھا کہ پاکستان کو کوئی نقصان ہو. اچھا, اس کو ڈیٹیل میں ہم ڈسکورس لے کے چلیں گے آگے, لیکن مجھے اس سے پہلے ایک چیز جاننی ہے کہ کتنی تھن لائن ہے یا کتنی بلر لائن ہے یہ جو ایک فیٹ ہے اور پھر یہ جو نالج ہے. یہ کسی جگہ پہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ بینگ اے ہیومن ہم انٹرسیکٹ کر جاتے ہیں, ہم ریلیجن کو یا جس طرح خدا تعالیٰ اس سسٹم کو چلا رہا ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم اس نالج کی بنیاد پہ اس کو چینج بھی کر سکتے ہیں. چونکہ مجھے ایک بات میں نے بھی پڑھی ہے, آپ نے بھی اس دن کی تھی, کہ ایک چیز جو دعا ہوتی ہے وہ صرف آپ کی تقدیر بدل سکتی ہے. جی جی بالکل, اس کے علاوہ آپ کی تقدیر کسی صورت بھی نہیں بدلی جا سکی. اور اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیجئے کہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابہ کو ان کے پاس بھیجا اور انہیں کہا کہ میری امت کے لیے بخشش کی دعا کرنا, اویس کرنی سے ریکویسٹ کی تھی بھیج کے. تو مطلب اس کی فضیلت اور فوقیت اتنی ہے دعا کی کہ آپ کی تقدیر بدل سکتی ہے. بٹ ہم یہ جو بلر لائن اور تھن لائن ہے اس کو کیسے ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ ہم ادھر سے ادھر نہ جائیں اور ادھر سے ادھر نہ جائیں؟ یہ کیا ہے اور یہ کس طرح ہم اس کو کیری کر سکتے ہیں؟ دیکھیے یہ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ 70 to 75% اندازوں کا علم ہے. حالانکہ جب ہم سنتے تھے کہ جی انڈیا والے بھی بڑے انٹرسٹڈ تھے ہمارے یہاں پیشین گوئیاں کرنے میں, اور میرا خیال ہے وہ بھی رہ گئے اس میں جو ہے کہ مجھے تو لگتا ہے, میں یہاں پہ ایک بات کہنا چاہوں گی کہ ذاتی پسند ناپسند پہ رائے دی جا سکتی ہے. اور میں ہمیشہ کہتی ہوں جو علم اگر اللہ نے لوگوں کو دیا ہے, اس علم نے میں نے دیا ہی ہے, حاصل کیا ہے, میں نے بھی اس کو پڑھا ہے, اسٹڈی کی ہے, اور میں ہمیشہ کہتی ہوں میں نے اس علم کو آبزرویشن سے سیکھا ہے. اگر آپ کہیں گے کہ مجھے 100% پتہ چل جائے گا, ایسا بالکل بھی نہیں ہے. اب جیسے یہ اپریل, یہ ٹف مہینہ ہے, ہم 2024 کے اپریل کی بات کر رہے ہیں. جو میں کہتی ہوں یہ بھی ایک خطرناک پیش گوئی, اس کے اوپر انٹرنیشنل چینل سے میرا انٹرویو کیا کہ 2020 کے اینڈ سے ہم اینڈ آف ورلڈ میں داخل ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے. پھر 2023 میں نے کہا تھا جھڑپوں کا آغاز ہو جائے گا, اور پھر میں نے کہا تھا یہ جھڑپیں اب رکیں گی نہیں, یہ بڑھیں گی. آپ دیکھیے غزہ کے بعد امریکہ شام سے پنگا لے رہا ہے, ایران نے ادھر اٹیک کر دیا, اب یہ جھڑپیں بڑھیں گی. تو 2-1 سال تک زمین پہ سکون نظر آتا ہے. اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ 100% کی بات ہوگی, عمر میں یہ گستاخی نہیں کر سکتی. یہ ایک اندازے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے, دیکھے کیسے کرنا ہے. اب یہ جو میں اپریل کی مثال آپ کو دینے لگی تھی کہ اپریل میں مرکری اتنا کبھی بھی ریٹروگیشن میں لمبا نہیں چلا, میکسیمم 10 دن, 8 دن, 12 دن. 2 اپریل کو ریٹروگیشن کے اندر گیا ہے اور یہ جا کے 26 کو سیدھا ہوگا. آپ نے دیکھا دبئی میں کس قسم کے حالات ہوئے, ٹھیک ہے. انٹرنیشنلی آپ دیکھیں کوئی ڈھنگ کی خبریں نہیں آ رہی. ملک کے اندر بھی ابھی ایک عجیب سا پھر ایک کیوس سا مچ گیا کیونکہ اپریل نے کیوس کریٹ کرنا تھا.
تو وہ جو ہے اب وہ کیوس کی سچویشن کیا ہوگی یا دبئی میں یہ ریزن کس چیز سے یہ فال آئے گا، یہ میں وہ اس کو میں ڈائیگنوز نہیں کر سکتی. میں یہ بتا سکتی ہوں کہ یہ ٹائم صدقہ دیجئے، رب سے مانگیے، رحم مانگیے. میں تو اب یہ دعا لوگوں سے کراتی ہوں کہ خدا کے لیے اب دعا کا دائرہ بڑھا دیجئے، اللہ کی پوری یونیورس کی خیر مانگیے تو شاید اپنی زندگی میں بھی خیر آ جائے گی. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ کہ اس میں نا میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ مجھے رب نے کو مکمل ہی وہ روشنی دی ہوئی، اپنا نہیں پتا ہوتا. میں آپ کو بتاؤں کہ میں لنڈن ٹریول کر رہی تھی اور مرکری پھر الٹا چل رہا تھا. مرکری جب الٹا چلتا ہے یہ چوریاں کراتا ہے، یہ جو ہے پیپر ورک کی مسٹیکس کراتا ہے، الیکٹرانکس خراب کراتا ہے. ابھی اپریل میں بھی لوگوں نے یہ چیزیں بھگتی ہوں گی. میں لنڈن جاتی ہوں، 16 کو اس نے سیدھے ہونا ہے اور میں نے کہا چلو اب تو ایک دن رہ گئے. پھر بھی میں نے احتیاط کی ہوئی تھی کہ میں نے پیسے 3 مختلف جگہوں پہ رکھے ہوئے تھے کہ مرکری الٹا چل رہا ہے. اور وہ آکسفورڈ اسٹریٹ کے اوپر میرے شکر اللہ کا کہ 3 مختلف جگہوں پہ چیزیں تھیں. تو انہوں نے جو والیٹ نکالا تو اس کے اندر میرے کریڈٹ کارڈز چلے گئے. میں ایک ہوم لیس، اوپر سے پینی لیس. تو دیکھیے مطلب یہ نہیں کہ وہ مجھے بخش دیں گے، اور میں احتیاط بھی کی لیکن اس احتیاط سے ذرا لاس کم ہو گیا کہ میرے جو میجر کیش تھا وہ اللہ نے بچا دیا، اور وہ جو کارڈز تھے اور وہ نکل گئے سارے. اور ہاؤ ڈڈ یو سروائیو جیل کہ آپ کی کارڈز اور ساری چیزیں تو وہ امپورٹنٹ ہوتی، فٹافٹ وہ تو بلاک کرائے گئے، ورنہ تو وہ بھی جو ساتھ پاکستانی فیملی تھی انہوں نے میری مدد کی کہ تو فٹافٹ بلاک کرائیں، یہ خطرناک ہے. لیکن دیکھیے بچت، میں یہ نہیں کہ میں ڈائیگنوز کر کے بچت ہو جاتی ہے، پھڑے اسی بھی جاننے ہیں، لیکن اس کے مجھے یہ نہیں میں کلیئر کٹ کر سکتی ہوتی. اللہ تعالیٰ اگر اتنا علم دے دیں تو پھر میں یہاں ہوتی، میں بھی آج جو ہے وہ کسی بڑی سیٹ کے مزے لے رہی ہوتی. تو بلکہ بھی یہاں ایک بات کو میں زیر سے اسکپ نہ ہو جائے، یہ جو کہا جاتا ہے لوہے مشتری بنوا لیجئے تو آپ کے یہ لگ جائیں گے، خدا کا واسطے ان باتوں میں مت آئیے. یہ کہ وہ لوہے محفوظ سے نکلی مطلب دیکھیں نا، فلانے ستارے کی لوہ بنوا لیں، لوگوں نے سونے کی لوہیں بنواتے ہیں، اور یہ بنانے والے لاکھوں جو بناتے ہیں. مجھے یہ بتائیں وہ وہاں بیٹھے ہوئے وہ صرف لوہے بنانے کے لیے جو ہے وہ 10 لوہے رکھ کے اپنا نا جو ہے وہ، یہ تو وہی بات ہوگی کہ ایک بندہ بیمار ہو گیا اور گیا ہوا تھا عمرہ کرنے کے لیے، تو اس نے وہاں سے گھر والوں کو فون کیا کہ میری طبیعت بڑی خراب ہے، بیمار ہوں، داتا صاحب جا کے ایک دیگ دے آئے ہو. تو وہ میں کہتی ہوں ستارہ صرف بہار کی خبر دے سکتا ہے. جیسے میں بھی ہاروسکوپ ریکارڈ کر رہی تھی پچھلے دنوں، شعبان کا مہینہ تھا، میں آلویز ہمیشہ رمضان میں عمرہ کیا، تو شعبان تھا، تو میں نے میرے ستارے میں آیا کہ روحانی ستارہ بہتر ہو رہا ہے. تو میں نے کہا اللہ پاک کیوں نہ شعبان میں اللہ تو موقع دے دے اپنے گھر آنے کا. میں میک اپ ریموو کرتی ہوں کیونکہ ستارہ ٹھیک تھا، میری مدد کر رہا تھا. 12 گھنٹوں کے اندر ساری چیزیں کمپلیٹ ہو جاتی ہیں اور رب تعالیٰ کے گھر میں پہنچ بھی جاتی ہوں. تو مطلب کیونکہ ٹائم ٹھیک تھا نا، ٹائم نے میری مدد کی اور میری چیزیں، میرا سفر آسان ہو گیا. سفر نے اللہ کے حکم سے ہونا ہے. بالکل ایسے. تو میں نے تو صرف اس کی چال دیکھی اور کوشش کی. تو کوشش تو کرنی پڑتی ہے عمر، کہ ستارہ صرف بہار کی خبر دے سکتا ہے، وہ ہمت کریے. اب جیسے پاکستان کے لیے عمر بار بار میں ہر جگہ کہہ رہی ہوں، یہ 2 سال ہیں جو وارننگ ایئرز